نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی ترکیب نابی اور صرفی جاری ہے، اور آج جس آیت کا انتخاب ہم نے کیا ہے وہ ہے 104 تو ایک تسلسل کے ساتھ ہم ترکیب نابی اور صرفی کر رہے ہیں۔ آیا مبارکہ آپ کے سامنے ہے، اس کو ہم پڑھتے ہیں اور پھر اس کی نحوی اور صرفی تحلیل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس کی ابتدا ہو رہی ہے یا سے، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ یا حرف ندا ہے، مبنی علی السکون ہے۔ مبنی علی السکون کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو آخری حرف الف وہ ساکن ہے۔ لا محل لہ من الاعراب، اعراب میں ان کا کوئی محل نہیں ہے، ان کی کوئی پلیسمنٹ نہیں ہے۔ اس میں جو آگے لفظ آتا ہے نا ایو، حمزہ یا اور اس کے اوپر پیش ہے ایو، اس کو ہم کہتے ہیں نکرہ مقصودہ۔ ایک ہوتا ہے نکرہ مقصودہ، ایک ہوتا ہے نکرہ غیر مقصودہ۔ نکرہ مقصودہ کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو یہ نکرہ، لیکن جو پکار رہا ہے، جو منادی ہے، تو اس کے ذہن میں کوئی معین چیز ہے جس کو وہ پکار رہا ہے۔ اگر اس کا تعین ہو اس کے ذہن میں تو اس کو نکرہ مقصودہ کہتے ہیں، اور اگر ویسے ہی وہ کہہ دے کسی شے یا کسی شخص کو اپنے ذہن میں متعین کیے بغیر تو پھر وہ نکرہ غیر مقصودہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے نکرہ مقصودہ، مبنی ہے اس کے اوپر دمہ کے اوپر، یا کے اوپر پیش ہے، اور یہ محلاً منصوب ہے کیونکہ یا کے بعد جو جگہ ہے وہ نصب کی بنتی ہے نا، کیونکہ ایک فعل ندا ہوتا ہے جو کہ محذوف ہے، اور ہا جو ہے اس کو کہتے ہیں حرف تنبیہ، کہ مخاطب جو ہے اس کی اٹینشن لینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں حرف تنبیہ لا محل لہ من الاعراب۔ اور یہ اس کو کہیں گے یہ جملہ الندا ہے، یا ایہا یہ جملہ الندا ہے، ابتدائیہ ہے، اور اس کا بھی کوئی محل نہیں ہے۔ الذین اس میں موصول ہے، مبنی ہے، محلاً منصوب ہے، چونکہ یہ ایو کا یا تو بدل ہے یا یہ عطف بیان ہے ایو کا، تو عطف بیان کی صورت میں بھی اور بدل کی صورت میں بھی اس کے اعراب وہی ہوں گے جو ایو کے ہیں۔ تو چونکہ یہ اس میں موصول ہے اس لیے اس کو ہم محلاً منصوب کہیں گے۔ آمنو فعل ماض مبنی علی الدم، اس میں واو جو ہے ضمیر متصل ہے، مبنی ہے محلاً مرفوع فاعل، اور الف جو ہے اس کو ہم کہیں گے الف الفارقہ، اور یہ جو جملہ ہے آمنو اس کو ہم کہیں گے صلۃ الموصول ہے۔ پھر اس کے بعد ہے لا تقولو، لا جو ہے یہ ناہیہ جازمہ ہے، مطلب یہ ہے کہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس کو جزم دیتا ہے، اس لیے اس کو ہم جازمہ بولتے ہیں، اور چونکہ نفی کے معنی منع کرنے کے معنی پیدا کرتا ہے اس لیے ناہیہ بولتے ہیں، یعنی فعل نہیں میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ حرف ہوتا ہے مبنی ہے سکون کے اوپر، کیونکہ لام کے بعد الف ہے اور الف ساکن ہے۔ تقولو فعل مضارع مجزوم بلا الناہیہ، اور علامت جزمی ہی حذف النون، کیوں؟ اس لیے کہ یہ افعال خمسہ میں تھا اس کا مضارع، نون کو گرانا پڑا، اور واو پھر وہی ضمیر متصل ہے، مبنی ہے سکون کے اوپر اور محلاً مرفوع ہے فاعل، اور پھر الف الف الفارقہ ہے۔ اور یہ جو جملہ فعلیہ ہے تقولو، اس کو ہم کہیں گے لا محل لہا من الاعراب، کیونکہ یہ جواب الندا ہے۔ راعینا، اس کا جو یہ راعی ہے یہ فعل امر ہے،
اور اس کا ماضی کیا ہے؟ راع. یہ آپ کے سامنے میں لکھ رہا ہوں راع. اس کا مضارع ہوتا ہے یراعی. آپ دیکھیں یہ باب مفاعلہ میں سے ہے کیونکہ اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ صرف را عین اور یا ہے. اور راع میں جو الف آپ کو را کے بعد نظر آ رہا ہے یہ باب مفاعلہ کا ہے. یہ رباعی بنا نا. تو اس کے اندر یا یعنی آخری جو اس کا حرف ہے وہ حرف علت ہے. یہ معطل الآخر اس کو بولتے ہیں. تو اگر آخر میں حرف علت ہو تو پھر امر کی صورت میں وہ گر جاتا ہے. تو یہاں پہ را عین کے نیچے زیر ہے, یا اس کی معزوف ہے. ہم کہیں گے راعی فعل الامر مبنی علی حرف العلہ. وہ جو حرف علت تھی یا اس کے گرانے پہ یہ بنایا گیا, یہ مبنی ہے. اور اس کے اندر فاعل مستتر وجوباً ہے, تقدیرہ انت. راعی کا مطلب ہے مراعات سے ہے نا, کہ ہمارا خیال رکھیے, ہم پہ دھیان دیجیے. نا یعنی یہ ہم کے لیے. تو نا ضمیر متصل ہے, مبنی علی السکون ہے, معلن منصوب ہے, مفعول بہی ہے راعی کا. اور یہ جملہ ہے نا راعینا, یہ پورے کا پورا جملہ معلن منصوب ہے چونکہ یہ مقول القول ہے. وقولو اس میں واو جو ہے وہ عطف کی ہے. وقولو فعل امر مبنی علی حذف النون ہے چونکہ اس کا جو مضارع ہے وہ افعال خمسہ میں سے. پھر واو ضمیر متصل ہے, مبنی ہے, معلن مرفوع ہے, فاعل. اور الف کیا ہے؟ الف الفارقہ. انظرنا, انظر ہے, نظر ینظر انظر. انظر بھی فعل امر ہے, مبنی علی السکون ہے, را کے اوپر. دیکھیں یہ را ساکن ہے, جزم را پہ. اور فاعل مستتر وجوباً تقدیرہ انت. اور نا کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے, مبنی سکون کے اوپر ہے, معلن منصوب ہے کیونکہ مفعول بہی بن رہی ہے. یہ پورا ایک جملہ ہے انظرنا, اس میں فعل ہے, فاعل ہے, مفعول بہی ہے. تو یہ پورے کا پورا جملہ معلن منصوب ہے چونکہ یہ مقول القول ہے. واسمعوا, یہ واو جو ہے یہ عطف کی ہے, حرف عطف ہے, مبنی ہے. اور اسمعوا پھر فعل امر مبنی علی حذف النون ہے چونکہ یہ بھی مضارع اس کا افعال خمسہ میں سے. اور واو ضمیر متصل ہے, مبنی علی السکون ہے, محلن مرفوع, فاعل. اور الف کیا ہے؟ الف الفارقہ. اور یہ جو جملہ ہے اسمعوا یہ معطوف ہے اس کے اوپر؟ قولو کے اوپر, لا محل لہا من الاعراب. پھر ہے وللکافرین عذاب علیم. یہاں پہ جو واو ہے یہ استئنافی ہے کیونکہ ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے. اور للکافرین میں لے جو ہے یہ حرف جر ہے. اور کافرین یہ کافر کی جمع مذکر سالم ہے, کافرون کافرین. کافرون تو آپ کو پتہ ہے مرفوع ہے واو کے ساتھ, اور کافرین میں جو یا ہے یہ منصوب یا مجرور ہوتا ہے یا کے ساتھ, تو یہاں پہ یہ مجرور ہے. تو ہم کہیں گے کافرین مجرور بالیا لأنہ جمع مذکر سالم. اور یہ ایک شبہ جملہ ہے اور یہ بن رہا ہے, یہ معلن کیا ہوگا؟ مرفوع, چونکہ یہ خبر مقدم بن رہی ہے, اس کی مبتدا بعد میں آئے گی. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک شبہ جملہ ہے یعنی جار و مجرور ہے اور یہ متعلق ہیں ایک خبر مقدم کے جو محذوف ہے. عذاب مبتدا مؤخر مرفوع بالضمہ الظاہرہ ہے, موصوف بھی ہے. اور علیم اس کی نعت ہے, اس کی صفت ہے عذاب کی, اور یہ بھی مرفوع ہے بالضمہ الظاہرہ. یہ اس کے اعراب تھے. ہم اس کے مشکل الفاظ دیکھیے, یعنی یا ایھا الذین آمنوا, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے, یعنی مطلب ہے اے مومنو. لا تقولوا تم نہ کہو, راعینا یعنی تم یہ الفاظ ادا نہ کرو, راعینا کے الفاظ ادا نہ کرو. ویسے اس کا مطلب یہ بنتا تھا کہ آپ ہمارا دھیان دیجئے, ہماری مراعات کیجئے. تو الفاظ تو صحیح تھے لیکن چونکہ یہودیوں کے ہاں اس کو ذرا وہ کھینچ کے پڑھتے تھے تو ایک گستاخانہ قسم کے
الفاظ بنتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو، مومنین کو بھی، کہ جو صدق دل سے اور اچھی نیت کے ساتھ یہ الفاظ ادا کرتے تھے، ان کو بھی منع فرما دیا، کیونکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ایک شائبہ تھا الفاظ کے اندر، کہ یہودی اس کو غلط معنوں میں استعمال کرتے تھے. وقولو، اور تم کہو، انظرنا، ہماری طرف نظر کرم کیجیے. واسمعوا، اور تم سنا کرو، غور سے سنا کرو. للکافرین، کافروں کے لیے، عذاب علیم، ایک دردناک عذاب ہے. یہ اس کے مشکل الفاظ تھے. اب اس کا ترجمہ کیجیے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، تم رائنا نہ کہا کرو. وقولوا انظرنا، اور تم کہو انظرنا. واسمعوا، اور تم سب لوگ غور سے سنا کرو. وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو باماورہ ترجمہ آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ ایمان والو، رائنا کا لفظ استعمال نہ کرو، رائنا نہ کہا کرو، اور یوں عرض کیا کرو کہ حضور ہم پر نظر فرمائیں، اور پہلے ہی سے بغور سنا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اب یہاں سے جو آیات مبارکہ شروع ہو رہی ہیں نا، 104 سے تقریباً 121 تک، ان آیات میں مسلمانوں کو بنی اسرائیل کی بعض ان شرارتوں سے آگاہ کیا گیا جو وہ اس غرض سے کر رہے تھے کہ بنی اسماعیل کو عموماً اور مسلمانوں کو خصوصاً قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی سعادت سے محروم کریں. تو اس ضمن میں بنی اسرائیل کے بعض ایسے اعتراضات نقل کر کے پھر ان کو ایک مدلل جواب دیا جا رہا ہے. تو وہ اعتراضات کیوں کرتے تھے؟ مسلمانوں کے دلوں میں شک و شبہ پیدا کرنے کے لیے وہ اٹھاتے تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو ہدایات بھی دی ہیں کہ جن پر عمل کر کے مسلمان ان فتنوں کے مقابلے میں راہ حق پر استوار رہ سکتے تھے. تو اب غور کیجئے، اس میں لفظ کیا ہے؟ رائنا. تو رائنا مراعا اس کا مصدر ہے، مراعات، مراعات جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس سے یہ امر کا صیغہ ہے. تو اگر مخاطب نے متکلم کی بات اچھی طرح سنی یا سمجھی ہو تو جو متکلم ہے، بولنے والا، اس کو پھر متوجہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے عربی میں، رائنا، یعنی ذرا ہمارا لحاظ فرمائیے. تو اسی موقع محل کے لیے لفظ انظرنا بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، مہلت دیجیے، توقف کیجیے، انتظار کیجیے. اس وقت جو یہودی تھے وہ اس موقع کی تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی اس طرح کی چیز مل جائے کہ جس سے اسلام یا پیغمبر اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کر دی جائے کہ جس سے گستاخی کا ایک پہلو نکلے. تو وہ اپنے دل کی بڑھاس نکالتے تھے. اور بعض یہودی بھی تو ایسے بھی تھے کہ جو اسلام کی محبت میں نہیں بلکہ نفاق اپنے دل میں رکھ کے منافقانہ اغراض کے لیے حضور کی مجلس میں آتے بیٹھتے، اور یوں لگتا ہے جیسے ان کو بڑا شوق ہے اور یہ ذوق تعلیم کے لیے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، لیکن ان کے دل میں کجی ہوتی. تو بار بار رائنا رائنا کا لفظ دہراتے. تو وہ اس لفظ کو اس لیے استعمال کرتے تھے کہ ذرا سا زبان کو توڑ مروڑ کر استعمال کرنے سے اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا پہلو پیدا کیا جا سکے. یعنی رائنا، رائنا کو وہ پڑھتے رائنا، جس کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہمارا چرواہا. تو یہود کی اس شرارت کا ذکر قرآن مجید میں دوسری جگہوں کے اوپر بھی ہے. اور غرض و قایت کیا ہوتی؟ طنز کرنا، کوئی عیب کا پہلو تلاش کرنا، اور مقصد کیا تھا کہ اپنے دل کی بڑھاس نکالنا. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو مسلمانوں کی ڈکشنری سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا کہ بھائی نبی کے سامنے
یہ لفظ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کی جگہ کہو انظرنا، کہ جس کے اندر طنز کا کوئی شائبہ تک نہ ہو۔ تو الفاظ کے چناؤ میں یہ جو ایک نفسیاتی حقیقت ہے، اس پہ آپ غور کیجئے کہ اگر ان کے اندر کوئی روح فساد موجود ہو کسی لفظ میں، یا اس کا غلط استعمال پیدا کرنے کا امکان موجود ہو، تو پھر سلامتی اسی میں ہے کہ اس سے دور رہا جائے، ورنہ ان الفاظ کا زہر غیر شعوری طور پر ان کے بولنے والوں اور سننے والوں کے اندر بھی سرایت کر جاتا ہے۔ تو مسلمانوں کو اس چھوٹ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رائنا کے استعمال کی ممانعت فرما دی، اور پھر اس کا ایک اور فائدہ بھی ہوا، وہ یہ کہ رائنا کی ممانعت اور ان ظلم کی اجازت نے مخلصین اور منافقین کے درمیان ایک نشان امتیاز بھی پیدا کر دیا، اور صریح ممانعت کے بعد ظاہر ہے کہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لفظ کے استعمال کی جسارت وہی لوگ کر سکتے تھے جن کے دلوں کے اندر کجی، حسد اور کینہ بھرا ہوا ہو۔ اس میں جو یہ لفظ استعمال ہوا نا آگے، اسمعو یعنی تم غور سے سن لیا کرو کا لفظ اپنے کامل اور حقیقی مفہوم میں ہے، یعنی غور سے پیغمبر کی باتیں سنو اور ان کو سمجھو، تاکہ تمہیں بار بار پیغمبر کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ اور اس میں ایک لطیف اشارہ بھی ہے کہ یہ جو یہود ہیں نہ تو سننے کے لیے آتے ہیں اور نہ سمجھنے کے لیے، بلکہ یہ فتنہ پرداز ہیں، یہ فتنہ پھیلانے کے لیے آتے ہیں، یہ منافق ہیں، یہ اپنے دل کا بخار نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ اس میں ایک اور مفہوم کا پہلو ملتا ہے کہ غور کیجئے کہ آج کی دنیا الفاظ سے بھری ہے، سوشل میڈیا سے لے کر بازار تک زبانوں کی تیز دھاریں چل رہی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اپنے الفاظ، اپنے اشاروں، اپنی نیتوں اور راستوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ سچا مومن کون ہے؟ وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہماری زبانیں گالی گلوچ، غیبت، چغل خوری، طنز اور تان کا میدان بنی ہوئی ہے۔ ایمان کی پہچان زبان سے ہے، زبان گندی، نیت کالی، تو ایمان کہاں سے آئے گا؟ تو دیکھیے نا کہ جب صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے اور کہتے رائنا، کہ یا رسول اللہ ہماری طرف توجہ کیجئے، تو صحابہ کی نیت تو پاک تھی، مگر لفظ ایسا تھا جو غلط فہمی اور بد نیتی کا دروازہ کھولتا تھا۔ اس پہ غور کیجئے کہ دوسری قومیں جو اسلام کی دشمن تھی، وہ اسی لفظ کا انتخاب کر کے اپنی بد نیتی کا اظہار کرتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو بھی وہ لفظ استعمال کرنے سے منع فرما دیا کہ جو دوسری قومیں کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کرتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں سد الذرائع، یعنی برائی کے دروازے بند کر دینا۔ تو اسلام جو ہے وہ صرف حرام سے نہیں روکتا، بلکہ حرام تک لے جانے والے تمام راستے بھی بند کر دیتا ہے۔ ابھی دیکھیے کہ یہودی ہفتے کے دن شکار کے لیے ہیلا کرتے تھے نا، وہ آپ نے ان آیتوں میں دیکھا ہوگا جو پیچھے گزری ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر بنا دیا۔ قبروں پر مسجدیں بنانے والوں پر لعنت کی گئی کیونکہ وہ شرک کی طرف لے جاتے تھے۔ تو آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ برائی سے پہلے اس کے دروازے بند کرو۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نارمل زندگی میں بھی جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ بہت احتیاط سے کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ وہ ہماری زبان کو نور عطا فرمائے، ہمارے دل کو ایمان سے بھر دے، ہماری قدموں کو ہدایت دے اور انہیں صراط مستقیم پہ ڈال دے، اور ان تمام راستوں سے بچائے جو ہمیں گناہ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ آج کا سبق اتنا ہی تھا، کل ہم اگلی آیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔